صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقبول جوابوں میں ہوگا اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یورپ کے ملک گریس یعنی یونان کے شہر ماراتھونا میں ہم حاضر ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ میدان میں سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ کثیر تعداد میں اسلامی بھائی دور دراز سے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا، وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود و پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ طے کرو حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا جہاں بہت ساری برکتیں لاتا ہے، وہاں میرے آقا پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ بہت لوگ ملتے ہیں کہ دعا کیجیے، بڑی مصیبت میں ہوں، بلاؤں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، بڑے پریشان ہوں۔ جب اجتماع کے بعد لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ہر دوسرا شخص یہ کہتا نظر آتا ہے کہ دعا کر دیجیے، بڑا پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں۔ وظیفہ بتا دیجیے کہ کیسے مصیبت دور ہو جائے گی۔ آئیے مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ وہ آقا کہ جن کا اشارہ ہو جائیں تو بلائیں ٹل جایا کرتی ہیں، جن کی نگاہ پڑ جائے تو مشکلیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ و شمع رسالت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کچ ہیں، قسمت کے اندر بہت سارے بل بھی ہوں، پیج بھی ہوں، بہت ساری گتھیاں ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کچ، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ میرے آقا نظر فرما دیں، یہ ساری گتھی سمجھ جائے گی۔ اسی آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہمیں ملا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سب چاہتے ہیں نا مصیبتیں بلائیں دور ہو جائیں، مغرب کے ناظرین بھی چاہتے ہوں گے، توجہ سے سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من عثر علیہ شیء
فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فَإِنَّهَا تُحِلُّ الْعُقَبَ وَتَكْشِفُ الْكُرَبَ. جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کا ٹالنے والا ہے. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. قبلہ شیخ طریقہ کبیر اہل سنت ہمیں بہت سارے جائز کاموں سے پہلے مدنی نیتیں یعنی اچھی نیتیں کرنے کا ذہن دیتے ہیں کہ بندے کی جتنی نیتیں اچھی شامل ہو جائیں گی اتنا ثواب بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو میں نیتوں کا اظہار کرتا ہوں، آپ انشاءاللہ کہہ کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں ان نیتوں کو سجاتے جائیے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. تو یہ انشاءاللہ بلا وجہ کپڑے یا بدن سے ہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. اب جن سے ممکن ہو دو زانوں بیٹھ جائیے، جیسے تیار میں بیٹھتے نا، نیت یہ کر لیں کہ بیان کی تعظیم کی نیت سے، علم دین کی تعظیم کی نیت سے، تو انشاءاللہ آپ کو تعظیم کا ثواب بھی ملے گا. جب تھک جائیں تو جیسے چاہے بیٹھ جائیں، پھر واپس بیٹھ جائیے گا. لیکن دو زانوں علم دین کی محفل میں بیٹھنا یہ با ادب لوگوں کا طریقہ، اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو با ادب رہیں گے انشاءاللہ تو برکتیں لوٹتے رہیں گے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتیں سمجھ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا. اچھا، اہم باتیں لکھوں گا، یہ بھی کہہ دیں انشاءاللہ. جن کے پاس ڈائری وغیرہ وہ کہہ دیں حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا اور بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، موبائل فون ایک ایسی چیز ہے جو جس کو نعمت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آج کل اس نے ہمارا بہت بڑا برا حال کیا ہوا ہے. مسجد ہو، اجتماع ہو، کہیں بھی ہو، موبائل فون ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. اب اس موبائل فون سے بڑے غلط کام بھی ہو جاتے ہیں. پہلے تو جو تصویریں بنا رہے ہیں، مووی بنا رہے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا، آپ کی توجہ بھی بڑھ رہی ہے، دوسروں کی توجہ بھی بڑھ رہی ہے، تو آپ اپنا موبائل سائلنٹ کر کے جیب میں رکھ لیں تاکہ جو سیکھنے آئے نا وہ سیکھ لیں. ورنہ ایسا نہ ہو ہاں کا نہ سمجھ جائیں، نہ کا ہاں سمجھ جائیں اور کوئی غلط بات سمجھ کر چلے جائیں. تو توجہ بیان پہ رکھیں. اور مسجد میں بھی جاتے ہیں تو موبائل میں میوزیکل ٹیون ہوتی ہے، گانوں کی ٹیون ہوتی ہے. اللہ کے گھر میں جا کر میوزک بجاتے ہیں تو توبہ کرنے اور نیت کرنے آج سے موبائل میں میوزیکل ٹیون نہیں رکھیں گے. مسجد میں جائیں تو موبائل بند، لیکن کسی صورت بھی مسجد کے باہر بھی میوزیکل ٹیون رکھنے کی اجازت نہیں. تو بس اپنے موبائل میں سادہ ٹیون رکھیں، باقی میوزیکل ٹیون کو اپنے موبائل سے نکال دیں. درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہم نورانی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرماتے تھے. روزانہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام فرماتے. جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھتے. تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں میں نے جامعہ مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی میں گریہ کیا ہے. نماز تلاوت قرآن کے ساتھ آپ کو خصوصی محبت تھی. آپ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے
چنانچہ وفات کے بعد دوران تبطین اچانک ایک اینٹ سڑک کر قبر کے اندر چلی گئی. لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب نیچے جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو آپ کی شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ والد محترم علیہ رحمت اللہ اکرم روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا. منقول ہے جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ تعالی کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. شاعر جبھی لکھتا ہے نا، دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا. سوچئے پیار کیسا قرآن پاک سے کہ روزانہ ختم قرآن، نماز سے پیار کیسا کہ مولا دعا کرتے مولا اگر قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کا موقع دینا تو مجھے بھی عطا فرمانا. لوگ کہتے کہ جب قبر کے پاس سے گزرتے ان کی حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی کی قبر کے پاس سے گزرتے تو آپ کی قبر سے تلاوت کی آواز آتی. آج مسلمان زندگی میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ والے قبر میں نماز پڑھنے کی تمنا کرتے اور اتنا قرآن پڑھتے فرماتے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس جا کر انہوں نے قرآن پاک پورا پورا ختم کیا. اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو گریس کے شہر میراتھونا میں جمع ہوئے ہیں، ہمارے بزرگان دین کو تو قرآن پاک سے اتنا پیار، عبادت کا اتنا شوق، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری اکثریت کو تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے ہی نہیں آتی، تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے ہی نہیں آتا. اور کہو بھائی قرآن پاک آتا ہے تو کہتے نہیں بڑا بیزی رہتا ہوں اس لیے قرآن نہیں سیکھ سکا. شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کے لیے رب نے قرآن نازل فرمایا اور مسلمان قرآن نہیں پڑھ سکتا. آج مجھے کسی نے بتایا کہ گریک لینگویج دا سیکنڈ موسٹ ڈیفیکلٹ لینگویج ان دا ورلڈ، دنیا کی دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مشکل زبان ہے. پہلی چائنیز لینگویج بولی جاتی ہے اور دوسری گریک لینگویج. مگر یہاں رہنے والے مسلمانوں نے، پاکستان سے آئے ہوئے، ایشیا سے آئے ہوئے لوگوں نے اپنے کام کاج اور جاب کے لیے یہ زبان بھی سیکھ لی. اس گریک لینگویج جاننے والے سے پوچھا جائے کہ بھائی تم نے قرآن سیکھا؟ کیا قرآن کا مطلب تمہیں آیا؟ گریک اس لیے سیکھی کہ نوکری مل جائے، یہ زبان اس لیے سیکھی کہ یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو. ارے میرے رب نے قرآن نازل کیا، تم نے قرآن پڑھنا نہ سیکھا. کیا میسج ہے ہمارے لیے قرآن میں؟ تمہیں نہیں معلوم. آج اگر آپ کے گھر پر کوئی گریک لینگویج میں خط آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتا تو کسی دوست کو فون کرتے ہیں، کوئی لیٹر آیا ہے دیکھو پڑھ لو، مانا بتا دو کیا ہے، کہیں میرے لیے کوئی اہم میسج نہ ہو، کوئی پیغام نہ ہو. ارے ایسا نہ ہو کوئی نام نکل آیا اور میں پڑھ نہیں سکوں، مطلب سمجھ رہا ہے تو میں محروم نہ ہوگا. کوئی نوٹس تو نہیں آ گیا میرے نام پر؟ ایسا ہی کرتے ہیں نا، جس کو آتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں. تو کبھی قرآن پاک سیکھنے کے لیے کسی عالم دین کے پاس نہیں گئے کہ میرے رب نے کیا فرمایا قرآن میں، مجھے بتائیے تو صحیح، میرے لیے کیا میسج ہے قرآن میں؟ یا یہ الذین آمنو، اے ایمان والو، اس طرح کر کر کے میرے رب نے قرآن میں کیا فرمایا مجھ سے؟ یہ کسی کے پاس جا کے نہ سمجھا کہ یہ جواب آپ دے دیں گے قیامت کے دن کہ مولا اس لیے قرآن نہ سیکھا کہ بڑا بیزی تھا، جاب پہ لگا ہوا تھا، یا ڈاکیومنٹس بنانے کا بڑا مصروف تھا اس لیے قرآن نہیں سیکھ سکا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمارا اسلام دیوانہ وار قرآن سے پیار کیا کرتے اور پھر عبادت بھی کرتے اور نیکیوں کی حفاظت بھی کرتے. ہمارا حال کیا ہے؟ ایک تو نیکی ہوتی نہیں، اور اگر ہو جائے تو جب تک سب کو پتہ نہ چل جائے ہمیں چین بھی نہیں آتا. میں تو بڑے ہر سال قرآن ختم کرتا ہوں،
میں قرآن پاک کا حافظ ہوں، میں روزانہ تہجد پڑھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا ہوں، میں نے حج کیے ہوئے ہیں، میں تو 5 وقت کا باجماعت نمازی ہوں. بھائی کیا ضرورت ہے اپنی عبادتیں دوسروں کو بتانے کی؟ سنیے بزرگان دین کا قرآن پاک سے پیار اور پھر عبادت کی حفاظت کا ذہن. حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو الحسن محمد بن اسلم توسی علیہ رحمۃ اللہ کبھی اپنی نیکیاں چھپانے کا بے حد خیال فرماتے، یہاں تک کہ ایک بار فرمانے لگے اگر میرا بس چلے تو میں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتوں سے بھی چھپ کر عبادت کروں. راوی کہتے ہیں میں 20 برس سے زیادہ عرصہ آپ کی صحبت میں رہا، مگر جمعۃ المبارک کے علاوہ کبھی آپ کو 2 رکعت نفل پڑھتے بھی نہیں دیکھ سکا. اکیلے میں پڑھتے ہوں گے آپ رحمت اللہ تعالی، پانی کا ایک کوزہ لیتے اور اپنے کمرہ خاص میں تشریف لے جاتے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتے. میں کبھی بھی نہیں جان سکتا تو آپ کمرے میں کیا کرتے تھے، لیکن ایک بار یہ ہوا کہ ایک دن آپ کا مدنی منا زور زور سے رونے لگا. میں نے آپ کی زوجہ سے عرض کی کہ آپ اس کو چپ کروا کیوں نہیں ہوتی؟ وہ چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی. تو بی بی نے ان کی جو زوجہ تھی فرمایا اصل ماجرا یہ ہے کہ اس کے والد صاحب حضرت سیدنا ابو الحسن توسی علیہ رحمۃ اللہ کبھی اس کمرے میں جب داخل ہو جاتے ہیں تو تلاوت قرآن کرتے ہیں اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ روتے ہیں. تو ان کا بچہ ان کی آواز سن کر یہ بھی رونے لگ جاتا ہے. شیخ ابو عبداللہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو الحسن توسی رحمت اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتیں ضائع ہو جانے کا اتنا خوف تھا، ریاکاری یعنی دکھلانے سے اتنا بچتے تھے کہ جب آپ کمرے سے باہر نکلتے تو چونکہ رونے کی وجہ سے آنکھیں لال ہو جاتی تو اپنا منہ دھوتے اور پھر سرما لگا لیتے تاکہ باہر نکلنے والے کو یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ اندر جا کر اللہ کی یاد میں آنسو بہا رہے تھے. ایک طرف تو یہ لوگ تھے اور آج ہم کہ ہمیں رونا بھی عوام کے اندر ہی آتا ہے، ہمیں نعت سننے کا مزہ بھی عوام میں آتا ہے، نعت پڑھنے کا جی بھی جب چاہتا ہے جب ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں، بیان کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا جب پورے اسلامی لوگ بیٹھے ہوں. ہم اکیلے میں نماز پڑھے تو تھکا تک نماز سے فارغ، اور جب لوگوں میں نماز پڑھے تو ہم سے بڑا نمازی کوئی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کہیں عبادتیں ضائع تو نہیں ہو رہی؟ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو عبادت نہیں ہو رہی. یاد رکھیے قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا اس شخص کے لیے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کیا کرتا تھا کہ جاؤ اپنا عمل اس سے طلب کرو، اپنا اجر اس سے طلب کرو جس کے لیے عبادت کیا کرتے تھے. پھر کیا کریں گے؟ ہمارے بزرگان دین اپنی نیکیوں کو چھپاتے اور گناہوں کو یاد رکھتے. ہم کیسے الٹے ہیں، ہم نیکیوں کو ظاہر کرتے ہیں اور گناہوں کو بھول جاتے ہیں. ہم چاہتے ہمارے سارے لوگ نیکیاں جانیں. بزرگان دین فرماتے ہیں جس طرح گناہوں کو چھپاتے ہو نا اس طرح نیکیوں کو چھپاؤ، یہ اخلاص ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی اس قدر قرآن پاک سے پیار کیا کرتے. بہت سارے واقعات ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت فرماتے تو آنسو بہایا کرتے. صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اتنا پیار، اتنی رقت قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان پر طاری ہو جاتی. لیکن آج ہمارے سامنے قرآن پاک تلاوت کیا جاتا ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا کیا بولا جا رہا ہے، قرآن میں کیا ذکر ہو رہا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب قرآن پاک میں اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ ہو تو انسان جھوم جائے، اور جب رب کی طرف سے عذاب کی بات ہو تو انسان لرز جائے، توبہ کرے رب سے. قرآن پاک میں کیا ہے؟ قرآن پاک میں بہت کچھ ہے. ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے راہ نجات ہے، ہمارے لیے بہت سارے واقعات ہیں، پچھلی قوموں کی باتیں ہیں کہ جانا اس قوم نے کیا کیا جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور بہت سارے مستقبل کے واقعات کی نشاندہی بھی ہے. آج ہسٹری پڑھتے ہیں. گریس پوری دنیا میں ہسٹری کی وجہ سے مشہور ہے. یونانی ثقافت، یونانی تاریخ دنیا میں پڑھی جاتی ہے. یہ وہی ملک ہے
جہاں سکندر اعظم نے حکومت کی ہے، وہی ملک ہے جہاں بڑے بڑے دانشور آئے. آج یہاں کے کھنڈرات، یہاں کے واقعات کو دیکھنے کے لیے دنیا آتی ہے. قرآن پاک میں پڑھی ہے رب نے ان لوگوں کے بارے میں، ان قوموں کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا. اور آج جس حقیقت کی طرف، ایک تاریخی واقعے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ بھی قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ کون سا ایسا واقعہ ہے؟ وہ کون سی ایسی ریئلٹی ہے جو اس دنیا پر آنے والی ہے؟ وہ کیسے آئے گی؟ اس کا انداز کیا ہوگا؟ اس وقت کیا گزرے گی ان لوگوں پر جو یہ چیز دیکھیں گے؟ وہ حقیقت ہے، ہمارا ایمان ہے، اور وہ ہے قیامت. قیامت آئے گی اور کس انداز سے آئے گی؟ کیا کچھ ہوگا اس دن؟ یہ کیسے نازل ہوگی؟ یہ بڑی طویل بحث ہے. علماء لکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے بڑی نشانیاں ہیں جو اس سے پہلے ہوں گی، مگر عین قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قرآن مجید فرقان حمید میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس میں ہماری کس طرح رہنمائی فرماتا ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ روزے قیامت کو ایسا دیکھے کہ وہ نظر کے سامنے ہو، چاہتا ہے کہ کیسا ہوگا قیامت کا دن، تو میرے آقا فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ سورہ اذا الشمس کورت، اور دوسری سورت اذا السماء انفطرت، اور تیسری سورت اذا السماء انشقت پڑھے. ترمذی شریف میں یہ قرآن پاک کی تینوں صورتیں ہیں. ہم میں سے کس نے پڑھی یہ صورتیں؟ اس کے ترجمے اور تفسیر پہ کس نے غور کیا؟ ارے آج اپنے بچوں کو ہم خود کہانی کی کتابوں پڑھتے ہیں کہ دنیا میں یہ ہوا، آئندہ یہ ہوگا، فلاں پریڈکشن یہ ہے، پیشن گوئیاں یہ ہیں. ارے رب نے قرآن پاک میں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے اس دن، مگر ہم میں سے کس نے کہا؟ ارے جب رقیق اور نرم دل والا پڑھتا ہے، اس کے ترجمے پر غور کرتا ہے، تو آنکھیں بہہ اٹھتی ہیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا مشکل دن آنے والا ہے، ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ اگر مزید قیامت کے بارے میں پڑھنا ہو، سمجھنا ہو، تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہار شریعت حصہ اول پڑھیے، جس میں قیامت کی وہ نشانیاں بیان کی ہیں. یہ الگ ٹاپک ہے کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا. بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی اور بہت ساری نشانیاں ہونے والی ہیں، لیکن جو قیامت کا دن ہوگا، ذرا تصور جمائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اس دن کیا ہوگا. آنکھیں بند کر لیجیے. صدر الشریعہ نے کس طرح نقشہ کھینچا ہے وہ چند الفاظ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تصور جمائیے وہ دن آنے والا ہے. خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے. جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے ہوں گے اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا. قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل، کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے. کسی کی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے. کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان محشر کو جائے گا. کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی. یہ میدان حشر ملک شام میں برپا ہوگا. زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کے کنارے پر اگر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے نظر آئے گا. اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آسمان 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. راوی حدیث نے فرمایا معلوم نہیں کہ میل سے مراد سرمے کی سلائی ہے یا میل مسافت ہے. اگر میل مسافت بھی ہے یعنی 1 مائل سورج دور ہوگا تو گرمی کا عالم کیا ہوگا. آج کروڑوں میل دور ہے، اس دن 1 میل دور سورج ہوگا. اور جب سر کے مقابل آ جاتا ہے تو ہمیں گھر سے، آج جب وہ سر کے مقابل آتا ہے تو گھر سے نکلنا دشوار ہوتا ہے. اس
دن کی تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا، ابھی تو مٹی کی زمین ہے نا، کہ قیامت کے دن تانبے کی زمین ہوگی، تانبا کتنا جلدی گرم ہوتا ہے، اس پر بندے کھڑے ہوں گے، آفتاب کا اتنا قرب ہوگا کہ اس کی تپش کو کون بیان کر سکے گا۔ اللہ پناہ میں رکھے، بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کی کثرت سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں پسینہ جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی پھر وہ اوپر کی طرف چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینوں تک، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، اپنے ہی پسینے میں بندہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی کیا کیفیت ہوگی وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ زبانیں سوکھ کر کاٹا ہو جائیں گی، بازوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا جس نے چاندی سونے کی زکات نہ دی ہوگی، اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر ڈالا جائے گا۔ جو چاندی اور سونے کی زکات نہیں دیتے غور سے سنیں، جس نے جانوروں کی زکات نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے اس کو مارتے اور اپنے پیروں سے رونتے ہوئے نکلیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد کیا ہوگا سنیے اور اللہ کے خوف سے لرزیے کہ اس دن کیا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، کون کس کا مددگار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کی جماعت کو الگ کرو۔ عرض کریں گے مولا کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 میں سے 999 کو الگ کر دو۔ 999 جہنمی دوزخی الگ ہوں گے۔ جب یہ اعلان ہوگا تو بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہو، حالانکہ نشے میں نہ ہوگا۔ لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، 1 ہو 2 ہو 100 ہو 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے، ارے 1000 مسائل وہ بھی ایسے کہ شدید کے الامان یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے 2-4 دن 2-4 ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، آدھا دن گزر جائے گا اور ابھی تک پہلے نشے اسی حالت میں ہوں گے، یعنی گرمی پڑ رہی ہوگی، پسینے بہ رہے ہوں گے، زبانیں باہر آ گئی ہوگی، 25,000 سال کے قریب وہ گزر جائے گا۔ پھر آپس میں مشورہ کریں گے کہ چلو کوئی سفارشی ڈھونڈتے ہیں، پھر طے ہوگا کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس آئیں گے اور کریں گے حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ ہم سب کے باپ ہیں، رب تعالیٰ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، ہم کو اس مصیبت سے نجات دلا دیجیے۔ جب وہ حاضر ہوں گے، اے آدم آپ ابو البشر ہیں، آپ کو سفید کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیز کے نام سکھایا، آپ دیکھیں ہم کس حال میں ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے، شفاعت کیجیے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں ہے، تو نبی کہیں گے مجھے آج اپنی فکر ہو، آج رب نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ پہلے کبھی غضب نہیں فرمایا تھا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے حضور آپ ہی بتا دیں ہم کس کے پاس جائیں؟ کہا نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح کے پاس جائیں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے، ان سے کہیں گے حضور آپ ہماری شفاعت کیجیے۔ وہ کہیں گے نہیں آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، آج رب نے جیسا غضب کیا اس سے پہلے کبھی نہیں فرمایا، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہو، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کہیں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف وہ اشارہ کریں گے، وہاں جاؤ، انہیں رب نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا ہے، ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں
میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. کہا آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ کہا ایسا کرو تم ان کے حضور حاضر ہو جاؤ جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی ہے, جو آج بے خوف ہے, وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ, وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے. اور انہی کے حضور حاضر ہو وہ یہاں تشریف فرما ہے. اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکرے کھاتے روتے چلاتے دعائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے آقا اے اللہ کے نبی, حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے, آج حضور مطمئن ہیں, ان کے علاوہ بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے حضور ملاحظہ تو فرمائے ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے ہیں حضور, بارگاہ خداوندی نے ہماری شفاعت فرمائے, ہم کو اس آفت سے نجات دلائیں. جواب میں میرے آقا ارشاد فرمائیں گے انا لہا, میں اسی کام کے لیے ہوں. انا صاحبکم, میں وہی ہوں, میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے ہو. یہ فرما کر میرے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سجدہ فرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا ارشاد ہوگا, یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع, اور محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی, اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا, اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے. پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, یہاں تک کہ کسی کے دل میں گائے کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا, اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکال دیں گے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, آج کے بیان میں چند قیامت کے منظر کے بارے میں ہم نے سنا, سوچا سمجھا کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا, بڑا مشکل, بڑی پریشانی والا دن, مگر آخر چھٹکارا کہاں ملا, اس کے در پر گئے تو جان چھوٹی. اعلیٰ حضرت لکھتے نا خلیل و نجی مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری, خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. آقا ہی ہے جو اس دن شفاعت فرمائیں گے. یہ محشر کا وزن, یہ محشر کا میدان, یہ طرح تمام نبیوں کے پاس مارے پھوڑنا, یہ سب کیوں کروایا جائے گا؟ کیا بات لکھتے ہیں بہادر اعلیٰ حضرت حسن رضا خان صاحب, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا, غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس دن جب آقا کے دربار میں حاضر ہوں گے تو کوئی عمل ہے دکھانے جیسا؟ اگر اس دن آقا علیہ السلام بھی کسی سے ناراض ہو گئے کہ جاؤ میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا, تم تک میری یہ حدیث نہ پہنچی تھی کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں, اس دن کیا کریں گے؟ گرمی, پیاس, پریشانی, کوئی سہارا نہیں, سب ٹھوکرے کھاتے ہوئے آقا کے دربار میں پہنچیں گے. اور اگر اس دن آقا نے منع کر دیا تو پھر کیا بچے گا؟ کبھی یہ سوچا؟ آج یہ فکر ہے کہ دوست ناراض نہ ہو جائے, آج یہ فکر ہے کہ بیوی ناراض نہ ہو جائے, بچے ناراض نہ ہو جائیں. ارے آج فرینڈ سرکل کو راضی کرنے کے لیے مسلمان شراب پی رہا ہے, آج مسلمان بدکاریاں کر رہا ہے, بے حیا عورتوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے, گرل فرینڈ بنائے گھوم رہا ہے. روایتوں میں آتا ہے میرے آقا فرماتے جب میری امت کی نیکیاں میرے دربار میں پیش کی جاتی ہیں تو میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں, اور جب میری امت کے گناہ پیش ہوتے ہیں تو میں افسردہ ہو جاتا ہوں. ارے دنیا میں رہ کر اپنے آقا کو تکلیف پہنچاتے ہو, آقا کو کمرے اندر میں غم پہنچاتے ہو گناہ کر کے, جوئے کھیل کر, شراب پی کر, نمازیں چھوڑ کر. میرے آقا فرمائے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور آج آقا کا غلام نماز چھوڑ دیتا ہے. فجر کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی, ظہر ہم نہیں پڑھتے, نماز قضا کرنا ہمارا معمول بن گیا. آج حرام کمانا بڑا آسان لگتا ہے, کیوں نہیں سوچتے کہ یہ دنیا والوں میں سے کوئی مجھے کام نہیں آئے گا. یہ آج جو مجھے یورو دے گا یہ مجھے قیامت کے دن کچھ نہیں دے گا. یہ آج بچوں کو خوش کرنے کے لیے حرام کروا رہا ہوں, پاکستان میں اچھا گھر بن جائے اس لیے دن رات یا برے کام کر کے کسی صورت پیسے جمع کر کے بھیج دوں, کوئی کام نہیں آئے گا. ایک ہی ہستی ہے, ایک ہی آقا ہے,
کہ جو کام آئیں گے اور کیسے کام آئیں گے مولانا حسن رضا خان صاحب لیتے ہیں. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ، ان کو اپنا کوئی غم نہیں ہے. ارے ان کے سب کی ہماری بخشش ہوگی، مگر وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. ان کے دل میں فکر ہوگی، تردد ہوگا، غم ہوگا، کیوں کہ غلام جہنم میں جا رہے ہیں. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. میرے آقا کبھی ایک گناہگار کی طرف جائیں گے، کبھی ایک امتی کی طرف جائیں گے، دو ہوں گے کہ میرے غلام کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں. پھر کیا ہوگا؟ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط میں ان کو پکارتا ہوگا. آقا کرم کیجیے، کبھی آقا صراط کو پہنچیں گے، رب وسلم کی صدائیں کر کے لوگوں کو پل سے پار کرائیں گے. کبھی حوض کوثر پر جا کر اپنے غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے. کبھی میزان عمل پر جا کر اپنے گناہگار امتیوں کے پلڑے بھاری کر رہے ہوں گے، اپنے امتیوں کے فکر میں ہوں گے. کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط سے ان کو پکارتا ہوگا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہنم، کسی کے بارے میں اعلان ہو جائے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ. کہے گا آقا، کیا کرے گا؟ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہنم، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا. آقا مجھے جہنم میں لے جا رہے ہیں، آقا میرے بارے میں حکم دے دیا گیا ہے. پھر کے دیکھتا ہوگا. آقا کرم کر دو. کوئی کہے گا دعا ہی ہے تاج والے کی، تو کوئی قدموں سے لپٹ گیا ہوگا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے وہ آقا جن کی ہمیں کتنی ضرورت ہے. ان کی شفاعت ہمارے لیے سب کچھ ہے. اور ان آقا کی سنتوں سے منہ موڑ کر جیتے ہو، اس کا طریقہ اپناتے ہو جو آقا کا دشمن ہے، جو تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا اس انگریز جیسے کپڑے پہنتے ہو، جو تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا اس جیسا چہرہ بناتے ہو، جو تمہارے نبی سے دشمنی رکھتا ہے اس کے جیسے بال بناتے ہو. یہ کیسی عقل مندی ہے؟ ارے میں اس جیسا لباس پہنوں، اس آقا جیسا چہرہ بناؤں، اس آقا کی سنتوں پر عمل کروں جو قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے. جب آقا کے دربار میں پیش ہوں گے تو کہیں گے آقا آپ کی یاد میں تو چہروں پر داڑھی سجائی تھی، سر پر امامہ سجایا تھا، سنتوں کا لباس پہنتا تھا. لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، آقا پھر بھی سنتوں پر عمل کرتا تھا. تو آئیے آج اجتماع میں آئے ہیں، قیامت کے بارے میں سنا ہے، نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کریں گے. نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد آقا کی سنتوں کے طریقے کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں کریں گے. رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، ان شراب کے اڈوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے. ایسے نہیں، زور سے نیت کریں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہمیں قیامت کی مشکلوں سے محفوظ فرمائے. اس دن جب بہت تکلیفیں ہوں گی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھتے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، اور یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب تو سے خل کے ستارے خطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب پڑے محشر میں شور و دار و گیر امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو. اور یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرا شکر مولا دیا مدنی مہار کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے کر دی پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. یہی ملائکے سلام کرتے ہیں، انہیں کے تناسب شام کرتے ہیں.
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله جب دمے واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لگتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مقبول جواب بھر میں ہو دعوت اسلامی مقبول جواب بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشم کرم یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشم کرم وہ کسی صورت نہ کم چشم کرم دیکھوں مکہ مدینہ میں دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری اتاری ہوں اتاری کب آئے گی میری باری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری ہماری لڑائی شیطان کے خلاف ہے. دیکھیں شیطان بھرپور حملے کرتا ہے, ہر دعوت اسلامی والے پر حملے کرتا ہے, ہر دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے پر کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ تحریک نجات کا راستہ ہے, یہ نیک بن جائیں گے, یہ پرہیزگار بن جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے. اور اگر یہ کام کرنے لگ گئے تو انہوں نے میرا بیڑا غرق کر دینا ہے. تو وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اگر ہم نے اپنے ذمہ داران کو فارغ چھوڑ دیا تو یہ تو ان کو کھا جائے گا. کسی بھی صورت کسی بھی طریقے سے ان کو دور کر دے گا دین سے. تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری روزہ اقدس منبر نور میں بھی دیکھوں کاش حضور روزہ اقدس منبر نور میں بھی دیکھوں کاش حضور پیاری دکھا جنت کی پیاری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری اتاری ہوں اتاری عشق نبی کی میں پلا دو عشق نبی کی میں پلا دو عشق نبی کی میں پلا دو آقا آقا کی صدا ہو. آپ کا ایمان تازہ کر دیتے ہیں انشاءاللہ. تقریباً 3.5 سال بعد یہ ہوا واقعہ. ہٹایا تو اب یہ دیکھیے کہ یہ آپ کو ہال نظر آئے گا. یہ ہال ہے, یہ نیچے گر چکی تھی جی, اور اس کے ساتھ جو دوسری اسٹیل ہے وہ کس سے روک گر سکتی تھی. اور اسے دیکھیں یہ قبر کھل گئی ہے. شہزادہ عبید رضا جب مزار شریف میں گئے جیسا بھی آپ دیکھیں گے, یہ امیر علیہ السلام کی شہزادے پھر اندر گئے دارالفتاح سے اجازت لے کر کے ایک بندہ اتر سکتا ہے. چہرہ شریف قبلہ ہوئے, چہرہ قبلہ شہزادہ امام شریف پیش ہے. یہ مزار شریف کا منظر ہے.
شہزادے ہیں اور یہ اب اندر کا منظر دیکھیں، یہ ماما، آپ کو یہ پیشانی، یہ امامہ شریف، ٹھیک ہے، یہ ان کی زلفوں کے بال ہیں. بال 3.5 سال بعد انسان کا کچھ نہیں بچتا مٹی کے اندر، ٹھیک ہے نا. یہ پوری پیشانی آپ دیکھ رہے ہیں، کیمرے میں بند کیا یہ ماما اور یہ ان کی زلفوں کے بال. 1000 اسلام کا جماعت ہے. اب یہ دعوت اسلامی کی شریعت کی پاسداری ہے. اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی کہ ہم چاہ رہے تھے چادر ہٹا لیں؟ کہ ہزاروں اسلام ہے منظر ہماری کیفیت تھی کہ کس طرح ہم چادر ہٹا کے پورا چہرہ مبارک دیکھ لیں اور لوگوں کو بھی دکھا دیں. لیکن شریعت کے تقاضے یہ تھے کہ ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی کہ آپ جو نظر آ رہا ہے وہی دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے رازوں میں سے یہ راز ہے، آپ چہرہ نہیں ہٹا سکتے. آپ جتنا ہٹا ہوا اتنا دیکھ لیں. تو ہم نے اس کی مووی صرف بنائی، ورنہ اگر یہ ہٹ جاتا تو ساری دنیا چہرے کو دیکھ لیتی 3.5 سال بعد. لیکن پھر بھی اس کو دیکھ کر کئی لوگ ماحول میں آ گئے. تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری، عطاری ہوں عطاری. دے دو مرشد قبل مدینہ، دے دو مرشد قبل مدینہ، دے دو مرشد قبل مدینہ، دے دو مرشد قبل مدینہ. مجھ کو عطا ہو فکر مدینہ، دے دو مرشد قبل مدینہ. مجھ کو عطا ہو فکر مدینہ. میں ہوں منگتا میں بھیکاری، عطاری ہوں عطاری. تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری. تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری. نازا ہوں نسبت پہ تمہاری، عطاری ہوں عطاری. قادری میں قادری، عطاری ہوں عطاری. کسی کاروباری، عطاری ہوں عطاری. گزرے بھی عمر ساری، عطاری ہوں عطاری. میں ہوں منگتا میں بھیکاری، عطاری ہوں عطاری، عطاری ہوں. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. مقبول جوابوں میں ہوگا اسلامی سب کا تجھے اے رب غفار مدینے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.